ڈور بیل ہوتے ہی ریحانہ بیگم نے کہا کہ اس وقت کون آ گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے انعام صاحب اور ان کی مسز اور ان کی دونوں بیٹیاں ایک بڑا سا مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں لیے اور ساتھ ایک زرق بر جھلملاتا دوپٹہ ڈیکوریٹ کر کے سامنے سے نمودار ہوئیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سلام دعا کرنے کے بعد ریحانہ بیگم تو جیسے کچھ دیر کچھ بھی نہ سمجھ سکیں کہ یہ کیا ہے، یا وہ کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہی تھیں کہ وہ پہلے ہی سے اتنی خوفزدہ تھیں ان لوگوں سے کہ ایسا کچھ بھی سوچنا نہ چاہ رہی تھیں، یا اپنے ذہن کو جھٹلا رہی تھیں کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا جو مجھے لگ رہا ہے۔ کچھ دیر سناٹے میں آنے کے بعد اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی اور سلام دعا کے بعد ان کو بٹھایا، اور احتشام صاحب بھی یوں اچانک اور اس طرح مٹھائی اور یہ دوپٹہ وغیرہ لانے پر حیران تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن کچھ زیادہ دیر نہ لگی ان لوگوں نے اس ماجرے کو سمجھانے میں۔ فوراً ہی مسز انعام بولی، بھائی یہ تو ہم ماہنور کے لیے لائے ہیں، ماہنور کو اپنے بیٹے ارسلان کے لیے لینے کے لیے آپ کا منہ میٹھا کروانے آئے ہیں۔ ماہنور ہمیں دے دیں، ماہنور اب ہماری ہوئی۔ احتشام صاحب اور ریحانہ بیگم کی تو جیسے آواز ہی نہ نکل رہی ہو اتنے اچانک سوالوں پر۔ وہ کیا جواب دے، یا ان کے منہ سے جیسے کچھ نکل ہی نہیں رہا۔ ان کی بات کا جواب دیے بغیر ان کو بٹھانے اور چائے کا کہہ کر خود کچن کی طرف چل دی ریحانہ بیگم۔ دل ایسے اچھل کر سینے سے باہر آ جائے گا ایسے لگ رہا تھا، اس طرح تیز دھڑکن ہو چکی تھی کہ لگ رہا تھا کہیں باہر بھی لوگ آواز نہ سن لیں میری دھڑکن کی۔ اتنا اچانک اور اس طرح ایک بچے کی زندگی کا فیصلہ کر دینا بغیر اس کی رائے لیے، خود ہی سوچ کر کسی کے جگر گوشے پر اپنی ملکیت ثابت کر دینا، بغیر کسی کی مرضی اور بغیر کسی کے ساتھ مشورے کہ یہ اتنی غیر اہم بات تھی یا ہو سکتی ہے۔ خیر دماغ تو بالکل ہی کام نہیں کر رہا تھا، لیکن ایک خوف جو بری طرح دماغ پر سوار تھا، اور ایسے لگا جیسے لیلا کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں کہ امی میرے رشتے سے انکار کرنے کی سزا آپ کو یاد ہے نا؟ تو اگر ایسا ہوا تو نہ جانے ماہنور کا کیا حال ہونے والا ہے۔ کیوں بار بار ایک ہی خوف دل میں دھڑکن کو جیسے بند کیے جا رہا تھا کہ کیا کروں۔ احتشام صاحب کو کسی طرح اشارتاً اندر بلا کر اور ان پر اپنے سارے خدشات ظاہر کر دیے کہ پہلے رشتے سے انکار کرنے کے نتائج ہم لوگ بھگت چکے ہیں کہ ہماری بیٹی ہی دنیا سے چلی گئی۔ اب ان میں حوصلہ نہیں کہ اپنی اس بیٹی کو بھی قربان کر دوں۔ میرا فیصلہ صحیح ہے یا غلط میں نہیں جانتی، آنے والا وقت اس کے لیے کیسا ہوگا، لیکن عافیت اسی میں ہے کہ ہاں کر دی جائے۔ تو یوں ماہنور کی رائے لیے بغیر ہی رشتے کے لیے ہاں کر دی گئی۔ اتنے اہم معاملے کو اس قدر صرف پچھلے تکلیف دہ وقت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کر لیا گیا، لیکن اس تکلیف دہ وقت نے یہ نہ سکھایا کہ اگلا وقت اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ زندگیوں کے معاملات ہیں۔ زندگی گزارنا بے حس سخت دل اور خود پرست لوگوں کے ساتھ کس قدر تکلیف دہ اور کتنا مشکل ہوگا۔ موت تو پھر بھی ان غموں سے نجات دے دیتی ہے، لیکن زندگی جو کہ حوصلے چھین لیتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ سہک سہک کر، اور کوئی غمگسار بھی نہیں ہوتا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون، کیونکہ اس طرح کے لوگوں سے بڑھ کر منافقت کوئی اور نہیں کر سکتا۔
وہ انسانیت نہیں رکھتے، اور ایسے بے حس لوگوں میں پل پل کاٹنے والا قید بامشقت سے بھی بڑھ کر کوئی قید کاٹ رہا ہوتا ہے، جس میں اس کے دل، جذبات، احساسات کا، محبت اور عزت کا بھی قتل ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کا مجرم بھی نہیں پکڑا جاتا، کیونکہ شادی ہو جانے کے بعد وہ چیپٹر ہی کلوز ہو جاتا ہے۔ جب بیٹیاں رخصت ہو جاتی ہیں کہ وہ کس حال میں ہیں، کیسے گزارا کر رہی ہیں، ان پر کیا بیت رہی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ بیٹی رخصت کی یا بیچ دی، چاہے گھر کی دیوار کے ساتھ بیٹی کے گھر کی دیوار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ بیٹی یہ باتیں کسی کے ساتھ شیئر کر سکتی ہے۔ تو اس طرح ایک جیتی جاگتی حسین و جمیل لڑکی کی تقدیر کا فیصلہ اتنے پیارے رشتوں نے کر دیا، جن کی زندگی کے ساتھی، جس کو زندگی کا ساتھی بنایا جا رہا ہے، یہ بھی نہ سوچا، یا وہ جس کا گھر بسانے کے لیے ایک لڑکی کو منتخب کر کے لے جایا جا رہا ہے، اس جس کا گھر بسایا جا رہا ہے، اس کو اس ذمہ داری کا احساس بھی دلایا کہ اس نے اس کو کیسے اپنا ساتھی بنانا ہے، اور کیسے اس کو اس کی ذمہ داریاں بیوی کی جو اللہ نے ڈالی ہیں کس طرح پوری کرنی ہے۔ نہیں بلکہ ہمارے معاشرے نے تو یہ ساری ذمہ داریاں اس لڑکی پر ڈال دی ہیں کہ جو بیچاری اپنا گھر بھی چھوڑتی ہے، سب رشتے بھی چھوڑتی ہے، اس شخص کا گھر بسانے کے لیے 2 سائن کر کے ان کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ اب اس کے تو سارے حقوق سلب ہو گئے، سب ختم ہو گئے، اور ذمہ داریاں ساری کی ساری اس کی ہیں، بلکہ باقیوں کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی ان کے کندھوں سے اتر گیا، کیونکہ اب ایک ایسی چیز خرید لی گئی ہے، اس کا سودا کر لیا گیا ہے کہ جو ساری ہی ذمہ داریاں اٹھائے گی اور اف بھی نہ کرے گی۔ تو یوں ایک اور بیٹی تقدیر کے فیصلے پر بغیر سوچے سمجھے قربان ہو گئی یا کر دی گئی۔ مانو رخصت ہو کر ساتھ والے گھر میں آ گئی۔ سہیل صاحب کا عمر میں بھی کافی فاصلہ تھا، کیونکہ پہلے لیلا سے لیلا کے لیے پروپوزل یہ آیا تھا، اور پھر مانو تو لیلا سے بھی چھوٹی تھی، لیلا سے بھی ان کی عمر میں کافی فرق تھا، لیکن بہرحال میچورٹی کا لیول اس حد تک تو بہت تھا کہ اس ایج کے حساب سے ایک سیریس پرسنالٹی، زیادہ فری نہ ہونا، گھر میں ہنسی مذاق کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ اگر میچورٹی دوسرے لیول پر دیکھی جائے تو زندگی کے کسی معاملے میں کسی طرح کا کوئی بیلنس نہ تھا، ذمہ داری کسی چیز کی محسوس نہ ہوتی۔ ہاں، یہ ذمہ داری بھرپور اٹھائی ہوئی تھی کہ جو کنواری بہن یعنی نازیہ، اسی کو تو سر کا تاج بنا کر رکھنا ہے، باقی تمام گھر کے کام وقت پر ہونے ہیں، جو مرضی ہو جائے، ان کاموں میں ٹائم کی اوپر نیچے کرنے کا اختیار مہنور کے پاس نہیں ہے، اس پر کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ سارے کام جو سونپ دیے گئے ہیں اس کی ذمہ داری میں وہ اس نے ہر حال میں کرنے ہیں۔ دن اور رات کی جو روٹین ہے اس میں ذرہ برابر ٹائم میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کوئی صدیوں پرانے لوگوں کی کہانی میں نہیں بتا رہی، یہ آج کا وہ دور ہے 2022 کا، جس میں بھی عورت یا لڑکی کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے جو آج سے کئی 100 سال پہلے ہوتا چلا آیا۔ بے شک ترقی یافتہ دور ہے، لیکن کبھی جھانک کر ان گھروں میں یا ان لڑکیوں کے یا ان عورتوں کے دلوں میں کسی نے دیکھا وہ کن حالات سے گزر رہی ہیں، ان پر کیا بیت رہی ہے، ان کا ساتھی ہے یا ان کا دشمن؟
مہنور کی ذمہ داریاں تو اپنی جگہ، لیکن مہنور کی کیا مرضی ہے، کیا دل ہے، کیا شوق ہے، کیا عادت ہے اس کا، تو بیچاری کا چیپٹر ہی کلوز ہو گیا۔ نکاح میں آتے ساتھ ہی اب تو سارے گھر والوں کو خوش رکھنا سہیل کی ذمہ داری نہیں، بلکہ سہیل کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے سارے کام کروانے ہیں سب کو خوش رکھنے کے لیے، اور ایسا کرنا اور کروانا گھر والے بھی اپنا حق سمجھتے ہیں، اس لیے کہ جس کا حق تھا بیوی لانے کے بعد اس کو اس کے حقوق دینے کا، اس کے ساتھ وہی برتاؤ کرنے کا جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا، کر کے دکھا دیا، ہم نے اس کو بالائے طاق رکھ کے وہ کیا جو ہماری مرضی تھی، یا اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے چکر میں سارے قانون کو توڑ دیا اور اپنے قانون جاری کر دی۔ اور جب شوہر بیوی کے معاملے میں ایسا ہو تو کون بیوی کی عزت کرتا ہے اس گھر میں؟ کوئی بھی نہیں۔ شوہر ہی ایک ڈھال ہوتی ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے جس کو لباس کا نام دیا میاں بیوی کو، کہ وہی عزت، تکلیف، پریشانی، ہر چیز کا محافظ شوہر بیوی کے لیے ہے، اور بیوی کو شوہر کی ہر چیز کی امانت داری کی سپرد کر دی۔ مجھے نہ جانے کیوں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ برائی کے پیچھے، ہر برائی کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ اولاد کی پہلی تربیت گاہ اس کی ماں ہوتی ہے۔ اگر اس نے ماں ہونے کے اس اتنے بڑے اعزاز کی ذمہ داری کو سمجھا ہوتا تو وہ اولاد کی تربیت اس طرح کرتی جس طرح اللہ نے پسند کی، کہ تمہارے لیے بہترین طریقہ زندگی وہ ہے جو تمہارے نبی نے تمہیں بتا دیا یا کر کے دکھا دیا۔ اگر میں ایسا نہ کروں گی تو کیا میری اولاد کامیاب انسان بن سکے گی، یا میرے لیے صدقہ جاریہ بن سکے گی، یا دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنے گی اور آنے والی کئی زندگیوں کے لیے خرابی کا باعث بنے گی۔ تو اب اس پر ہم جنت دوزخ کا فیصلہ خود کر لیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو کیا دیا اور کس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو تیار، کس کے لیے اور کس طرح کیسے تیار کر رہے ہیں، کیا تربیت کر رہے ہیں۔ کیا ہم اس ذمہ داری سے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ آپ سوچیں، میں آپ کو پھر بتاتی ہوں۔ یہ جہاں ابدی نہیں ہے، فانی ہے، اور جواب دہی ہے اس میں پہنچنے کی تیاری کے لیے اس جہاں سے ہم نے سب اکٹھا کر کے لے جانا ہے، یعنی آخرت کے لیے بھی ہم نے اس دنیا سے سب لے کر جانا ہے۔ مرد کی تربیت کی پہلی درسگاہ بھی عورت ہے، عورت۔ اور یہ سب زیادتیاں کرتے وقت کوئی عورت یہ نہیں سوچتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، بلکہ لڑکے کی شادی کر دینے کے بعد ہی تو لڑکے پر اپنے سارے حقوق زیادہ نظر آنے لگتے ہیں، اور اس کی بیوی پر تو بے حساب۔ آگے مہنور کے ساتھ کیا ہے میں ابھی بتاتی ہوں آپ کو۔